السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی کلاس میں اپنی تمام اسٹوڈنٹس کا استقبال کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا سبق چل رہا تھا اظہار پر۔ میں انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا۔ کمنٹس میں نے سب کے پڑھے ہیں اور اس میں مجھے محسوس ہوا، بلکہ کافی زیادہ مجھے محسوس ہوا کہ آپ کو کل والا ٹاپک جو تھا وہ ہلکا سا سمجھ میں نہیں آیا۔ بعض لوگوں کو سمجھ میں بھی آیا، بعض کو سمجھ میں نہیں آیا۔ تو دیکھیں، یہ کوئی اتنا بڑی بات نہیں ہے یا اتنا بڑا ٹاپک نہیں ہے کہ جس سے قرآن مجید کا ثواب نہیں ملے گا یا جو ہے وہ قرآن مجید صحیح نہیں مانا جائے گا۔ اس کی مثال، یہ جو میں نے فارمولہ کل والا پڑھایا ہے، اس کی مثال ایسے سمجھ لیں آپ۔ ہم لوگ پارٹی وغیرہ میں جاتے ہیں نا، شادی میں جاتے ہیں، کسی پروگرام میں جاتے ہیں، تو اچھے کپڑے بھی پہنتے ہیں، اچھے کپڑے پہننے کے بعد پرفیوم وغیرہ بھی لگاتے ہیں۔ تو جیسے پرفیوم اگر نہ لگائیں ہم تو ہمارے لک میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو کل والی جو میں نے آپ کو جو فارمولہ بتایا تھا اظہار کا، تو اس کی مثال سیم ایسے ہی ہے، یہ پرفیوم کی طرح ہے۔ تو اگر آپ کل والا فارمولہ سمجھ لیں، اچھی بات ہے، بالکل سمجھیں اسے، لیکن اگر آپ اس کو نہیں کر پاتے ہیں فالو، تو اس سے قرآن کے معنی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ قرآن کے حسن پہ فرق ڈالتا ہے۔ جیسے ہم پرفیوم لگاتے ہیں، پریس وغیرہ کر لیتے ہیں، سیم ایسے ہی یہ فارمولہ ہے۔ اگر آپ اس فارمولے کو فالو نہیں کرتے ہیں تو قرآن کے معنی پر فرق نہیں پڑے گا، اور قرآن کا ہلکا سا ثواب کم ہو جائے گا، لیکن اور قرآن کے معنی بھی نہیں بدلتے ہیں۔ تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ سمجھ میں نہ بھی آئے تب بھی کوئی دقت نہیں ہے، آپ بس ویسے ہی سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ میں انشاءاللہ اسے پھر بھی سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو ہمارا سبق چل رہا تھا پیج نمبر 21 پر، اس کو اوپن کر لیں۔ 2 لائنیں میں کل آپ کو پڑھا چکا تھا، آج تیسری لائن میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں۔ تیسری لائن دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوما، حمزہ زیر ای، یومائی، زال 2 زیر زن، یومئذن، عین زبر ع، یومئذن ع، لام یا زبر لی، یومئذن علی، ہا الف زبر ہا، یومئذن علیہا، یومئذن علیہا۔ اس میں یومئذن ایسے نہیں پڑھیں گے، کیونکہ یا نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھا جائے گا، میم جلدی پڑھا جائے گا، حمزہ بھی جلدی پڑھا جائے گا، اور زال 2 زیر زن، یہ بھی جلدی پڑھا جائے گا، اور عین بھی جلدی پڑھا جائے گا، لام بھی، اور ہا کھینچ کے پڑھا جائے گا، کیونکہ ہا کے ساتھ الف مل کے رہا ہے۔ تو یومئذن علیہا۔ اسی طرح سے آگے دیکھیں، میم نون زیر من، ہا پیش ہو، من ہو، خازر خی، من ہو خی، تا الف زبر تا، من ہو خطا، با 2 زبر بن، من ہو خطابن۔ یہ جو تا بنا ہوتا ہے نا جی، یہ والا تا بن رہا ہے، ایک تو ہوتا ہے جس کے اوپر 2 نقطے لگے ہوتے ہیں، وہ تا بولتے ہیں، نارملی تا بول دیں گے اسے، اور جو ایسا تا ہوتا ہے اس میں فرق یہ ہے، تا موٹی کر کے، یعنی آگے کی طرف زبان نکلتی ہے موٹا ہو کے، منہ خطا، منہ خطا، تا موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو منہ خطا، با 2 زبر بن، منہ خطابن، یہ اس طرح سے ہوگا۔ نیچے والی لائن دیکھیں، میم نون زیر من، عین یا زبر عی، من عی، نون 2 زیر نن، من عین، حمزہ کھڑا زبر آ، من عین آ، نون زیر نی، من عین آنی، یا زبر یا، من عین آنیہ، تا 2 زیر تن، من عین آنیۃ، من عین آنیۃ۔ آگے دیکھیں، کاف پیش کو، فا پیش فو، کوفو، واو 2 زبر ون، کوفون، حمزہ زبر آ، کوفون آ، ہا زبر ہا، کوفون آہا، آہا، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت دھیان رکھنا ہے، کوفون آہا، دال 2 پیش دن، کوفون آہدن، کوفون آہدن، پہلے آ کی آواز پھر ہا کی الگ سے، آہدن، کوفون آہدن۔ بس یہ 2 لائنیں ہماری ہو گئی۔ اب آپ سمجھیے، میں نے آپ کو جو کل فارمولہ بتایا تھا اظہار کا، تو دیکھیں میں نے آپ کو یہ چیز بتائی تھی، اظہار کہتے ہیں کہ نون کی آواز کو ناک میں بغیر روکے پڑھنا، جلدی پڑھنا۔ جیسے کہ ابھی آپ نے جو لفظ پڑھا کوفو ون، تو ون جو نکل رہا ہے نا، تو اس کو اگر ہم ایسے پڑھیں گے کوفو ون، یہ کہلاتا ہے غنہ کہلاتا ہے۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو روکے رکھنا، یہ غنہ کہلاتا ہے۔ اور اظہار کہتے ہیں کہ ناک میں آواز کو روکے نہ رکھنا، یہ اظہار کہلاتا ہے۔ یہ سمجھ گئے آپ، غنہ اور اظہار۔ تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو، 2 زبر کو ہم تنوین کہہ سکتے ہیں، 2 زیر کو ہم تنوین کہہ سکتے ہیں، 2 پیش کو ہم تنوین کہہ سکتے ہیں۔
اور ساکن کس کو کہتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس لفظ پر بھی جزم لگی ہوتی ہے وہ ساکن بن جاتا ہے. با پر لگی ہوگی تو با ساکن, تا پر لگی ہوگی تو تا ساکن, سا پر لگی ہوگی تو سا ساکن, جیم پر لگی ہوگی تو جیم ساکن. اور جزم ہوتی ہے ہلکی سی دال جو چھوٹی سی بنی ہوتی ہے, جب وہ لگی ہوتی ہے تو ملا کے پڑھتے ہیں, وہ جزم کہلاتی ہے. اور اب یہ سمجھ گئے آپ, حروف حلقی 6 ہیں, حروف حلقی 6 ہیں, حمزہ ہا, عین, عین غین ہا خا, عین غین ہا خا, یہ حروف حلقی 6 ہیں. اب یہ سمجھ لیں کہ تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد ان 6 لفظوں میں سے کوئی ایک لفظ آ رہا ہوگا تو وہاں ہم نون کی آواز کو جلدی پڑھیں گے. جیسے کوفو ون, واو دو زبر ون, تو یہاں واو کے اوپر کیا لگ رہے ہیں, 2 زبر, اور 2 زبر کو کیا کہتے ہیں, تنوین. تو 2 زبر کے بعد کیا آ رہا ہے, حمزہ آ رہا ہے, حمزہ زبر آ, ہا زبر ہا, آہا, تو حمزہ آ رہا ہے. حمزہ کس میں سے, حروف حلقی میں سے. اسی وجہ سے ہم کوفو ون پڑھیں گے, ون نہیں پڑھیں گے, کوفو ون آحدن, اس طرح سے. یہ ہے اظہار. دیکھیں اگر اب بھی آپ کے سمجھ میں نہیں آیا تو آپ مجھے کمنٹ کریں, میں انشاءاللہ دوبارہ اس کو ایزلی سمجھاؤں گا اور الگ سے اس پر میں کلپ بناؤں گا. لیکن آپ یہ یاد رکھ لیں کہ یہ جو میں آج فارمولہ آپ کو پڑھا رہا ہوں یہ اتنا ضروری نہیں ہے. اگر بائی چانس آپ کے سمجھ میں نہیں بھی آتا ہے تو اس سے قرآن کے معنی پر اور قرآن کے صحیح غلط ہونے پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جتنے فارمولے اس سے پیچھے میں نے آپ کو پڑھائے ہیں وہ فارمولے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں, قرآن کے معنی پر بھی فرق پڑتا ہے. اسی لیے اگر یہ نہیں سمجھ میں آئے تو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ نہ سوچیں کہ صاحب پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ صرف ایسا ہے جیسے ہم لوگ خوشبو لگاتے ہیں. دعاؤں کی گزارش ہے, اس کے لیے کچھ شیئر ضرور کریں. کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ ضرور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.